چیز کہ جس کے ذریعے ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، وہ چیز، وہ عمل کہ جس کے ذریعے وہ رب جو ہم سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ناراض ہو چکا ہے، اس رب کو ہم راضی کر سکتے ہیں، منا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھائی کئی عرصے سے کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، کسی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، اگر وہ یہ عمل کر لے تو میں اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ ضرور اس کو اس کی پریشانی سے نکالیں گے۔ اور وہ عمل اعتکاف کا عمل ہے، اور یہ اتنا اہم عمل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، آپ نے یہاں مدینہ میں 10 سال گزارے۔ 10 سالوں میں ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ حالانکہ جو عمل سنت مؤکدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ جس کو حضور نے اکثر کیا ہو اور کبھی کبھی حضور نے چھوڑا ہو۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ اعتکاف کا عمل ایسا ہے جو 10 سال میں ایک سال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ اتنا اہم عمل اللہ نے اپنے 2 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہ کعبۃ اللہ تعمیر کر چکے، اللہ نے ان کو حکم دیا، طہر بیتی للطائفین والقائمین والقائمین والرکع السجود۔ فرمایا اے میرے پیغمبر، اب آپ نے کعبۃ اللہ تعمیر کر لیا، اب آپ کے ذمے 3 کام ہے۔ پہلا کام، آپ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں کو اس کی طرف بلائیں۔ اور دوسرا کام فرمایا، طہر بیتی، میرے اس گھر کو تم لوگوں نے پاک رکھنا ہے۔ کن کے لیے؟ آگے اللہ نے 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا للطائفین، وہ لوگ جو یہاں آ کر طواف کریں گے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا والقائمین، وہ لوگ جو یہاں آ کر قیام کریں گے۔ ایک قیام کا معنی تو کھڑا ہونا ہے، جیسے نماز میں ہم قیام کرتے ہیں، لیکن یہاں مفسرین نے لکھا یہاں قیام سے مراد اعتکاف کرنے والے ہیں۔ والرکع السجود، اور وہ لوگ جو اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں 2 عظیم الشان نبیوں کو اعتکاف کرنے والوں کی خدمت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے۔ اور میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے بڑا اللہ سے مانگا، میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، میں نے بڑا اللہ سے مانگا، میری مشکلات دور نہیں ہوئی، میرا فلاں کام اٹکا ہوا ہے، کئی عرصے سے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ میرے دوست، اگر آپ یہ 10 دن کا اعتکاف کر لیں، اللہ کے در پہ آ جائیں۔ اعتکاف کا معنی یہی ہے کہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر کے اللہ کے در پہ آ جانا اور اللہ سے کہنا کہ یا اللہ، اب میں آپ کے در پہ آیا ہوں۔ اے اللہ، دنیا داروں میں اگر ہم دیکھیں، کسی عام کنجوس سے کنجوس آدمی کے در پر بھی کوئی فقیر آ کر بیٹھ جائے اور یہ کہے جب تک آپ نے کچھ نہیں دیا تب تک میں آپ کا در نہیں چھوڑوں گا، وہ آدمی جو مشہور ہو کنجوسی میں، وہ بھی اس آدمی کو، اس فقیر کو ضرور کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ اے کریم اللہ، تو تو سخیوں کا سخی ہے، تو تو سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ غنی ذات ہے۔ اے کریم اللہ، تیرے در پہ آیا ہوں اور تیرے در کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اے اللہ، اب آپ سے لے کر ہی جاؤں گا۔ اعتکاف کرنے والا عملی طور پہ بتاتا ہے کہ یا اللہ، میں اب تیرے در کا ہو گیا ہوں، اب آپ سے ہی سب کچھ لے کر جانا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا، اگر کوئی بندہ کسی بھی معاملے میں پریشان ہے، وہ 10 دن کا یہ سنت اعتکاف کر لے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ ہمارے جاننے والوں میں میرے ایک رشتہ دار ہیں، عالم ہیں، ان کا کئی عرصے سے میں نے یہ عمل دیکھا۔ وہ فرمانے لگے، جب بھی مجھے بڑی مشکل پیش آتی ہے اور ایسا کام جس کا ہونا ناممکن نظر آ رہا ہوتا ہے،
مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، فرمایا 10 دن کا اعتکاف کرتا ہوں اور اس 10 دن میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ میری اس مشکل کو دور فرما دیتے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ سنت مؤکدہ عمل ہے اور سنت علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب کہ محلے میں ایک بندے کا کم از کم اللہ کے در پہ آنا اور 10 دن کا اعتکاف کرنا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر پورے محلے میں کوئی ایک بھی اعتکاف پر نہ بیٹھے تو پورا محلہ گناہگار ہوگا۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں، پورا سال ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، ہر کام میں پریشان رہتے ہیں، صرف 10 دن اللہ کو دے دو، صرف 10 دن اللہ کے لیے ہو جاؤ، خدا کی قسم یہ آپ کے 10 دن پورے سال کی آپ کی مشکلات کو دور کر سکتے ہیں۔ اور ایک دن کا اعتکاف، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بندہ ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں اللہ اس بندے کو جہنم سے تین خندقیں دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر خود خندق کی مسافت، اس کی چوڑائی کے بارے میں بتایا کہ ایک خندق اتنی چوڑی ہے جتنا یہ زمین اور آسمان کا خلا ہے، جتنا اس کے درمیان چوڑائی ہے، ایک خندق دوسری خندق کے درمیان اتنی چوڑائی ہے۔ فرمایا ایک دن کا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو ایک دن کے اعتکاف کے بدلے میں 3 خندق جہنم سے دور فرما دیتے ہیں۔ اب آپ اسی کو ملٹیپلائی کر لیں، جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھے گا، اور حدیث پاک میں آپ کو اس کے ساتھ جوڑ کے بتاتا ہوں، من اعتکف ایمانا و احتسابا، پیارے آقا کا فرمان ہے، جس بندے نے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہوئے 10 دن کا اعتکاف کیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ اتنا اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اعتکاف بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ ویسے تو رمضان کا مہینہ مل جانا اور پھر اس رمضان کے مہینے کے اندر شب قدر کا مل جانا، جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ رات جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اس فضیلت کو ضرور پا لیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم کوشش کریں ان 10 دنوں کو، اگر کوئی شدید مجبوری نہیں، اگر کوئی اور شدید تقاضا نہیں، تو ان 10 دنوں کو اللہ کے لیے خاص کر لو، پھر دیکھنا کیسے آپ کی زندگی میں بہار آتی ہے۔ کر کے دیکھو، اللہ سے مانگ کے دیکھو۔ اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ خود اپنے اندر نورانیت محسوس کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ مسجد کے اور اعتکاف کا آداب، جو اس کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اعتکاف کریں۔ اعتکاف کا ایک ادب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ جب اعتکاف میں بیٹھے یہ ذہن میں نہ ہو کہ آخر میں لوگ ہار ڈالیں گے ہمارے گلے میں اور کہیں گے جی بڑے نیک آدمی ہو، ماشاءاللہ جی آپ اعتکاف میں بیٹھے، خاندان کے لوگ اکٹھے ہوں گے۔ یہ شیطان ہمارے دل میں باتیں ڈالتا ہے۔ ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھنا ہے۔ ہم یہاں اللہ کے در پہ اللہ کے بھکاری بن کر آئیں، تو جب ہم بھکاری بن کے آئیں گے تو اس میں کیا شو مارنے والی چیز ہے، اس میں کیا دکھلاوے والی چیز ہے؟ اس لیے پہلی چیز نیت یہ ہو کہ ہم نے اللہ کے لیے بیٹھنا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں بیٹھنا۔ جب اس نیت سے بیٹھیں گے پھر دیکھنا کس قدر آپ کو نورانیت محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، مسجد کے پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنی اور مسجد کی پوری صفائی کا خیال رکھیں۔ آپ اپنے بستر ان کو سمیٹ کر رکھیں، ایک ترتیب سے رکھیں، مسجد کے اندر چیزیں بکھری ہوئی نہ ہو۔ قرآن پاک آپ نے اٹھایا تو جیسے اٹھایا اس کو اسی طرح ترتیب سے رکھیں۔ اور تیسری بات، میں نے اور بھی موضوع پر بات کرنی ہے، میں مختصر کرتا چلوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ موبائل کا کم سے کم استعمال کریں۔ ہمارے بہت سارے دوست وہ اعتکاف میں آ تو جاتے ہیں، کسی دوست کے کہنے سے دیکھا دیکھی بعض اوقات آ جاتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر موبائل استعمال کرتے ہیں۔ میرے دوست، یہ بہت بڑی ہمارے لیے کم بختی کی بات ہوگی کہ یہاں آ کر بھی ہم دنیا کے ساتھ لگے ہوں، اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہ ہو۔ اس لیے موبائل کم سے کم استعمال کریں، اور ضرورت کی کوئی بات کسی کو کہنی ہے بس کہو اور موبائل کو بند کر دو۔ اگر بند نہیں کر سکتے تو ہر وقت اس کو سائلنٹ پر رکھو،
اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی کسی کی ضروری کال آتی ہے مجھے پتہ نہیں چلتا، تو آپ اس کی جو بیل لگائیں وہ اس پر کوئی میوزک نہ ہو، کوئی گانا وانا نہ لگا ہو۔ یہ تو عام حالات میں بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن جو دوست اعتکاف میں بیٹھے وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے موبائل کی جو بیل ہے وہ اس کو بہت سلو رکھیں۔ اول تو سائلنٹ پر لگائیں، اور اگر اس پر نہیں لگاتے تو بہت سلو رکھیں، اور جو آپ نے ٹون لگائی ہوئی ہے وہ بھی کوئی ایسی نہ ہو کہ جس میں گانا وغیرہ یا کوئی میوزک ہو۔ اس چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ اور ایک اور بات، یہاں ہم اعتکاف میں بیٹھ کر کئی جب دوست بیٹھ جاتے ہیں تو آپس میں گپ شپ کرتے ہیں۔ میرے دوست، مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جب کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتوں میں لگ جاتا ہے، اس میں ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، بیٹھ کر ہر طرح کی گپ لگاتے ہیں، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب دنیاوی باتیں ہوتی ہیں فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تجھ پر رحم کرے، خاموش ہو جا، اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا۔ وہ بندہ اگر پھر بھی خاموش نہیں ہوتا تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھ سے ناراض ہو، اللہ کا غضب تیرے اوپر ہو، خاموش ہو جا۔ پھر بھی وہ خاموش نہیں ہوتا، کہتا ہے اللہ تجھے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دے، خاموش ہو جا۔ اب ہم تو اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، اعتکاف میں اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگر گپ شپ میں لگ گئے تو بجائے اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے ہم گناہ گار ہو کر بیٹھے ہیں۔ اس لیے آپس میں گپ شپ نہیں کریں، بلکہ آپ بیٹھیں تو دینی مذاکرہ ہو، آپ بیٹھیں تو آپس میں ایک دوسرے کی نماز سنیں۔ اگر کسی کی نماز صحیح نہیں اس پر مت ہنسیں، اسے کہیں کہ آپ امام صاحب سے ٹائم لیں اور امام صاحب کو اپنی نماز سنائیں۔ مسائل کے بارے میں ڈسکس کریں، دنیاوی باتیں فضول کے بحث میں اپنے آپ کا وقت ضائع مت کریں۔ یہ چند آداب ہیں، اگر ان کا آپ نے خیال رکھا تو انشاءاللہ اعتکاف کا پورا آپ کو ثواب ملے گا۔